السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کامیاب دورہ پاکستان، ظاہر بات ہے اس دورے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اینٹی پاکستان لابیاں وہ میدان میں اتر گئی تھیں اور انہوں نے اینٹی پاکستان ہونے کا ثبوت اپنا پاکستان ہی میں دیا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی ممالک جن کو اس دورے سے بڑی تکلیف ہوئی، انہی ممالک کے ایجنٹوں نے پاکستان میں اپنی روٹی روزی حلال کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس دورے سے ایک دو دن قبل شاید آپ کو یاد ہو، پلوامہ کشمیر میں ایک فدائی حملہ ہوا جس میں ایک کشمیری نوجوان نے انڈین فوج کی گاڑیوں کے ساتھ بارود بری گاڑی ٹکرائی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60 فوجی انڈیا کے وہ اس واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ ظاہر بات ہے ہمارا سر فہرست دشمن انڈیا، ہمارا روایتی حریف انڈیا، اس نے سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال دیا۔ ایک یہ حملہ، اوپر سے سعودی ولی عہد کا کامیاب دورہ، تو ظاہر بات ہے پھر تو آپ انڈیا کی تکلیف بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے بعد چونکہ محمد بن سلمان کا دورہ انڈیا کی جانب تھا، انڈیا کی طرف تھا، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ محمد بن سلمان کا پلڑا اور اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ انڈیا یعنی کچھ زیادہ سعودی عرب کے قریب ہے، وہ صرف اور صرف سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ اگر پاکستان میں بھی بہت ساری لابیاں یہ کہتی چلی آ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں سعودی عرب نے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انڈیا میں جا کے اس نے 44 ارب کی تعداد بتائی گئی، بعض نے 100 بتائی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ساتھ میں انڈیا حکومت کی، مودی سرکار کی اور انڈین میڈیا کی یہ یعنی کوشش رہی کہ کسی طرح سے سعودی جو لیڈرشپ ہے، جن میں بالخصوص محمد بن سلمان تھے، ولی عہد فرما روا سعودی عرب کے، ان سے اور ان کے وزیر خارجہ عادل الجبیر سے انڈیا کی سرزمین میں کچھ ایسی باتیں کہلوائیں، ان کی زبان سے نکلوائیں کہ جس میں اشارہ ہو کہ پاکستان نے جو پلوامہ کا حملہ ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ پاکستان ہے، اور خطے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا بھی ماسٹر مائنڈ پاکستان ہے۔ لاکھ کوشش کی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ ناظرین کرام، تو پھر آپ اس تکلیف جو پہلے تھی پلوامہ کے فدائی حملے کے ساتھ شروع ہوئی تھی، ولی عہد محمد بن سلمان کے پاکستان کے کامیاب دورے کے ساتھ اس تکلیف میں اضافہ ہوا، اور پھر اس تکلیف میں اخیر حد تک اضافہ اس وقت ہوا جب انڈیا کی سرزمین پہ ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی وزیر خارجہ نے ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کے گیدڑ ببکیاں اور پاک فوج نے جو جوابی کارروائی کا یعنی اندیہ دیا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر انڈیا اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے گا تو ہم اس وقت سوچیں گے نہیں کہ کیا جواب دینا ہے، ہم فوری کارروائی کریں گے۔ گیم شروع ہوئی تھی انڈیا کا پروپیگنڈا، چونکہ روز اول سے جاری تھا، لیکن پلوامہ حملے کے ساتھ وہ پروپیگنڈے کا آغاز ہوا، اور یہ حملہ ہوا بھی اسی لیے تھا کہ کیونکہ اس کے 2 دن بعد ولی عہد کا دورہ تھا پاکستان کی طرف، تاکہ اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ لیکن جو گیم تیار ہوئی تھی اور جو پلان ہوا تھا وہ بالکل برعکس ہوا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ انڈیا کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، دوسری جانب ایران جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا، تیسری جانب پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ پروپیگنڈے کا آغاز ہوا پلوامہ فدائی حملے سے، تو اسی پہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، اور انڈین میڈیا کو ہم آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ کس طرح چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور کس طرح یعنی ان کی جو امیدیں تھیں ان کے اوپر پانی پھر گیا، بلکہ ان کے اوپر سیلاب آ گیا۔ تو سب سے پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بھارتی میڈیا نے، بھارتی سرکار نے، مودی سرکار نے پلوامہ فدائی حملے کے اوپر پروپیگنڈے کا آغاز کیا، اور وہ پروپیگنڈا انہی کے گلے پڑ گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ انہی موضوعات پہ۔ ہمارے ساتھ دیں گے آج جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب، ریٹائر
سابق DGISI رہے ہیں. اسی طرح جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ریٹائر جنرل ہیں, اور اسی طرح ملک عبد المجید صاحب یہ آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح انڈیا نے جو گیم بنائی تھی پاکستان کے خلاف اور وہ گیم ان کے گلے پڑ گئی, مستقبل میں کیا صورتحال ہے. انڈیا بار بار دھمکی دے رہا ہے, یہاں سے پاکستان نے بھی اپنا دو ٹوک موقف کا اظہار کیا ہے. عالمی جو سیاست ہے, عالمی منظرنامے میں پاکستان کو تقویت مل رہی ہے, پاکستانی موقف کو تقویت مل رہی ہے, کشمیر کی آواز بلند ہو رہی ہے. کیا یعنی مستقبل ہوگا خطے کا, یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے اس رپورٹ کو مشاہدہ کرنے کے بعد. چودہ فروری کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی پیراملٹری فورس کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا, جس میں 45 فوجی ہلاک ہوئے. 1989 کے بعد بھارتی فوج پر کشمیر میں ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے. کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر پر ہونے والے بھارتی مظالم کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں. بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حق آزادی سے محروم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے. آج ہر 10 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے, لیکن افسوس عالمی انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں اور خدائی فوجدار امریکہ بھی اس ظلم و زیادتی پر آنکھ بند کیے بیٹھا ہے. بھارت اس حملے کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا, بلکہ روایت کے مطابق بھارتی سرکار نے کچھ دیر بعد ہی پاکستان پر اس حملے کا الزام لگا دیا. دوسری طرف بھارتی میڈیا بھی پاکستان مخالف تقاریر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے میں مصروف ہے. میڈیا اور بھارتی سرکار کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کے نتیجے میں بھارتی عوام کے جنگی جنون میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے, بلکہ مقبوضہ کشمیر کے انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں 50 گاڑیاں اور مسلمانوں کی املاک جلانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی کشمیری رہنما بشمول بھارت نواز فاروق عبداللہ نے بھی پاکستان کی مداخلت کو یکسر مسترد کر دیا ہے. بھارتی سرکار کی پاکستان دشمنی کوئی نئی بات نہیں. تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی بھارت میں انتخابات کا وقت قریب آتا ہے یا پھر پاکستان میں کسی اہم شخصیت کی آمد یا ترقی کے سلسلے میں کوئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہو, تو بھارتی سرکار اور ان کے ہمنوا بھارتی میڈیا کے سینوں پر سانپ لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس بار اتفاقاً یہ دونوں عوامل ہی درپیش ہیں. بھارت میں اپریل میں ہونے والے انتخابات میں بھارتی انتہا پسند ہندوؤں سے ووٹ لینے کے لیے مودی سرکار نے پاکستان دشمنی کو ہی صفحے اول کا ایجنڈا بنایا ہے. مگر اب بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ کھیل پرانا ہو چکا ہے. اب بچہ جمہورہ کو کسی اور ڈگڈگی پر نچانا ہوگا, کیونکہ تماشبین اب اس بندر تماشے سے لطف اندوز نہیں ہوتے. دنیا اتنی بے خبر نہیں کہ بھارتی نوٹنکی نہ سمجھ سکے. دوسری طرف پاکستان میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آمد اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نے بھی بھارت سرکار کے سینوں میں آگ لگا دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے بھارت کی مذموم سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی نریندر مودی اور بھارتی مشیر اجیت دیول کا بیان کہ بھارت اپنے دفاع میں کسی بھی کارروائی کا حق رکھتا ہے. حکومت پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ امن قائم ہو اور تمام مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر کیا جائے. اس سلسلے میں وزیر اعظم کا یہ بیان کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے, پاکستانی حکومت کی جانب سے امن کی پیش قدمی کا واضح ثبوت ہے. مگر بھارتی سرکار اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ اس کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے سامنے نہ تو خود بھارت کا بلکہ پورے خطے کا امن کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اس حملے پر بھی کافی شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا اس حملے کے پس پردہ مودی سرکار اس بار بھی پاکستان دشمنی کو انتخابات میں پوائنٹ سکورنگ بنانا چاہ رہی ہے. یہاں ایک بات مسلم ہے کہ بی جے پی انتخابات میں جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, چاہے اسے 45 فوجیوں کی بلی ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے.
वेलकम बैक नाजरीन। ये था वो प्रोपेगंडा इंडिया का जो पुलवामा फ़िदाई हमले के बाद शुरू हुआ, और यही मरोड़ सिर्फ एक दो दिन तक जारी नहीं रही, बल्कि आज भी अगर आप देखें तो इंडियन मीडिया की तकलीफ़, इंडियन आवाम की तकलीफ़ आप बखूबी समझ सकते हैं। गेम कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और इरादा किया था इस ग्रेट गेम को जारी रखने का, इस ग्रेट गेम को प्लान करने का, वो सारी गेम उल्टा इंडिया के गले में पड़ गई है। और आज इसीलिए इंडिया का मीडिया, इंडियन अवाम और इंडियन सरकार सरगर्दां, हैरान और परेशान है। और जो गेम उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बनाई थी, वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान को किसी तरह से बदनाम किया जाए, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाए, चूँकि आलमी अदालत में कल परसों से तकरीबन 3-4 दिन से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का केस वो चल रहा है, और उसमें भी पाकिस्तानी जो वकील हैं खावर मंसूर साहब, उन्होंने दो टोक दलाइल के साथ इंडियन वकील को लाजवाब कर दिया है। आज फाइनल समाअत होगी और उसके बाद फ़ैसला होगा। फ़ैसला जो भी आएगा, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड है वो ईरान और इंडिया हैं, और इस चीज़ के लिए किसी दलील और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में आज तक जितने भी बड़े लेवल के दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ निकला है, और यही लोग पाकिस्तान के बेगुनाहों को मारते रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों को शहीद करते रहे हैं, और पाकिस्तानी मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। एक बार फिर जब नई हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान एक ट्रैक पे चला, एक मुआशी पॉलिसी उसके सामने आ गई, और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर जम गई, दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार उनकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर जम गईं। साथ में सी पैक का शानदार मंसूबा वो भी ज़ोर व शोर से जारी है। तो तब इंडिया की तकलीफ़ भी आप सब समझ सकते हैं, ईरान की तकलीफ़ भी आप सब समझ सकते हैं। तकलीफ़ इसलिए है कि चाबहार की पोर्ट उन्होंने जब लॉन्च की है, उसको बनाने का फ़ैसला किया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सी पैक को नाकाम बनाने के लिए, सी पैक के बीच रखना डालने के लिए उन्होंने एक गठजोड़ बनाया। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि सी पैक के मुकाबले में किसी पोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। जब प्लान हुआ, गेम इन्होंने शुरू की पुलवामा हमले से, और उसके बाद इन्होंने प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया, आलमी दुनिया को ये बताना चाहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान में प्लान हुआ, लेकिन उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। इंडियन आर्मी चीफ ने पुलवामा फ़िदाई हमले के बाद धमकी दी, और उसने पाकिस्तान को धमकाते हुए, डराते हुए क्या कहा, सबसे पहले हम उसको सुनते हैं, और उसके ऊपर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक शानदार और दो टोक जवाब दिया, उसे मुशाहिदा करते हैं। उसके बाद फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं इंडियन आर्मी चीफ ने क्या कहा था। I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated. जी नाजरीन, ये वो गीदड़ भपकियाँ थी आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ की, जो इंडियन फ़ौजी जवान है या अफसर है, ये उसने कहा था कि इंडिया, कश्मीर की माएँ अपने बच्चों को रोकें वरना वो बच्चे उनके मारे जाएंगे। और इससे पे जो इंडियन एक नौजवान ने बहुत शानदार किस्म का तबसरा किया था, उसने जवाबन इंडियन आर्मी को कहा था, इंडियन जर्नल को कहा था, जर्नल को कहा था कि इंडिया की माँओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों को वापस बुलाएं वरना वो कश्मीर में मारे जाएंगे।
اور پھر وہی ہوا، وہی انڈین ماؤں کے بچے انہیں وہاں مارا گیا. اور یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ انڈیا کو اپنے 40 جوانوں کی ہلاکت تو نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف آئے روز کشمیر میں جو وہ کچھ کر رہا ہے، وہاں پہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ خواتینوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں پہ بچوں کو نابینا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بچیوں کو، نوجوان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، انہیں گولیوں سے، بارود سے چھلنی کیا جا رہا ہے، ان کے اعضاء ضائع ہو رہے ہیں، نوجوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں، اور آئے روز وہاں پہ لاشیں اٹھتی ہیں، قبرستان سجتے ہیں، گھر ویران ہو رہے ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں. یہ ساری دہشت گردی جو انڈیا کر رہا ہے، انڈین فوج کر رہی ہے، انڈیا کو اور انڈین آرمی کو، انڈین میڈیا کو، انڈین عوام کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. لیکن جب ان کے 40 فوجی ہلاک ہو گئے تو وہاں پہ ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے. جی ہاں، یہ خان صاحب نے کیا کہا ہے اس کو بھی سنتے ہیں. خان صاحب نے انڈین آرمی کو جو جواب دیا ہے، انڈین سرکار کو جو جواب دیا ہے، یقیناً خان صاحب نے پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور جب خان صاحب نے یہ جواب دیا تو ظاہر بات ہے قوم نے بھی ان کے یعنی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. اور پاکستانی قوم تو ایک دلیر قوم ہے، سیاست میں بٹ بھی جائے، مذہب مسلکی جماعتوں میں بٹ بھی جائے، لیکن جب قومی مفاد کی بات ہو، ملکی دفاع کی بات ہو، تو وہ پھر سیاست کو بالائے طاق رکھ کے، مسلکیت کو، صوبائیت کو، لسانیت کو، قومیت کو، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے وہ پاکستان کے لیے متحد ہوتے ہیں. سنتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں جواباً. پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ میں واقعہ ہوا، اور میں نے اس کے اوپر تبھی رسپونڈ کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا. لیکن ہمارا ایک بہت اہم وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی، انویسٹمنٹ کانفرنس تھی جس کی ہم بہت دیر سے تیاری میں تھے. لہٰذا میں نے تب اس لیے فیصلہ کیا جواب نہ دینے کا کیونکہ ساری اٹینشن اس کانفرنس سے اور ان کی وزٹ سے اس کے اوپر چلی جانی تھی. اس لیے جب کراؤن پرنس واپس کہیں میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں، اور میں یہ ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں. پہلے تو آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے. اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے، کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر، جب پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے پاس ہم نے 15 سال کی دہشت گردی کی جنگ جس میں 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں، ایک دہشت گردی نیچے جا رہی ہے، امن آ رہا ہے، سٹیبلٹی آ رہی ہے، ہم کیوں کوئی اس طرح کا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھنسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا ہے، تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلاگ شروع کریں، کوئی آگے بڑھے، یہ تو بار بار پاکستان کو ایک وپنگ بوائے بنائے رکھیں گے آپ. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے، نئی سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے، ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے، ہمارے سے یہ دشمنی ہے، یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور دوسری چیز، جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم
دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا ہے. 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. ہمارا $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی سے. لہذا جی ناظرین، عمران خان صاحب نے بڑے ہی سیاسی انداز میں اور اخلاقی انداز میں اور مدبرانہ انداز میں سب سے پہلے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر انڈیا الزام تراشی کے بجائے اگر اس کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ جو بار بار وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ یا اس کو سپورٹ پاکستان سے مل رہی ہے، تو ثبوت لے آئے. پاکستانی حکومت تعاون کے لیے تیار ہے، تحقیقات کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ایسا ثبوت ان کے پاس ہے تو وہ ثبوت پیش کریں، پاکستانی حکومت خود بخود کارروائی کرے. لیکن ایک کشمیری نوجوان اسی علاقے کا رہائشی، وہیں سے وہ وہاں کا پیدا شدہ، وہیں پہ وہ پلا پڑا، وہ بڑا ہو کے اگر اس کے ذہن میں یعنی اس طرح انتقام کی ایک آگ جل رہی ہے اور وہ اس طرح کی کارروائی کرتا ہے اور دیکھتے ہوئے بھی اگر اس کو آپ پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. السلام علیکم جنرل بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم. ہلو جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، سلامت رہیں. تھینک یو سر، آپ نے وقت دیا. سر بات کر رہے ہیں پلوامہ جو فدائی حملہ ہوا، اس کے بعد بھارتی پروپیگنڈے کا آغاز ہوا اور آج پھر اس کے بعد ولی عہد آ گیا سعودی عرب کا پاکستان میں، تو وہ دگنا ہو گیا. ابھی آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ پروف ہیں، لیکن الزام تراشی پاکستان کے اوپر ہے. یہاں سے پھر پاکستان میں عمران خان صاحب نے جو جواب دیا ہے، اس سارے سینیریو کو سامنے رکھ کے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے یہ ہے تو بڑا انفارچونیٹ جو کچھ بھی ہوا جی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی جنگ کروانا چاہتی ہیں. اور یہاں پہ بڑے عرصے سے جو اینالسٹ تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس قسم کا کچھ اس پورے خطے میں کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جہاں کے اوپر وہ انریسٹ کریٹ کریں گے. مطلب افغانستان، پاکستان، ایران اور انڈیا، یہ سارے جو ممالک ہیں ان میں کوئی ایسا گڑبڑ پیدا کی جائے جس سے کہ انریسٹ ہو. تو وہ اپنی سازشوں میں میرا خیال کامیاب ہو گئے اور ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ اب سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے. ثبوت اس کے پاس ہیں کچھ نہیں، لیکن یہ کہ وہ اب چاہتا کیا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے، اپنی غلطی ایکسیپٹ کرے اور وہ جو ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہے اس کو ہینڈ اوور کرے انڈیا کو. تو یہ پاکستان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک پروف نہ ہو اور جب تک کہ وہ آپس میں بات چیت نہ کریں اور بات کلیئر نہ ہو، جیسے پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے اس طرح کی بات چیت جس میں کہ وہ جو تھا پکڑا گیا تھا بیچ میں جو بھی انوالو تھا. تو اب کوشش ان کی یہی رہی کہ کسی طریقے سے بیٹھیں اور بات چیت کریں، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو بس اب حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں. اب جو لیٹسٹ جو ہوا وہ ان کو بیچ میں اسرائیل بھی پڑ گیا اور اس نے کہا ہم ہر قسم کی مدد کریں گے آپ کی. نتنیاہو نے کہا اور آپ کو اسلحے سے بھی مدد پہنچائیں گے اور جو ہے جہازوں سے بھی مدد دیں گے، جس طرح کی آپ مدد چاہیں ہم آپ کو دیں گے پاکستان کے خلاف. تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ اور ان کو بھڑکا رہے ہیں. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ اس نے انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے پاکستان کی 1960 سے چل رہی ہے، جو کہ نہرو اور ایوب خان نے سائن کی تھی، اب اس کو بھی وہ ایبروگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ختم کی جائے تاکہ پاکستان کا پانی بند کیا جائے. اب وہ جو ہوگا وہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا اور اس سے ایک نیوکلیئر کانفرنٹریشن شروع ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس میں پھر یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس میں آ جائے گا، اس کے
اثر میں آ جائے گا. تو جو آج کل حالات ہیں، جو ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ ناگاساکی اور جاپان والے نیوکلیئر سے بہت بڑے ہیں، اور ان کا اگر اس کا نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو پورا خطہ جو ہے وہ تباہی میں آ جائے گا. یہ چیز ریئلائز کرنے کی ہے، اور جو بھی ٹیکٹیشینز ہیں اور جو جتنے بھی اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹرول میں رکھا جائے. اب جو انڈس بیسن ٹریٹی کی وہ بات کر رہے ہیں، انڈس بیسن ٹریٹی کو ریووک کرنا جو ہے وہ ایک ایکٹ آف وار ہے، کیونکہ یہ ٹریٹی تو ورلڈ بینک نے کروائی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس وقت سے انڈیا تھوڑا تھوڑا اس کے اندر گڑبڑ کرتا رہا. لیکن ایک انڈس بیسن کمیشن بنایا گیا جو کہ ایک دوسرے کے ملک میں وہ جاتا ہے اور وہ انسپیکٹ کرتا ہے ان سارے ورکس کو جس کا کہ افیکٹ ہو سکتا ہے ٹریٹی کے اوپر. تو یہ خوشگلوزی سے چل رہی تھی یہ ٹریٹی، اور اچانک آج یہ اس قسم کی دھمکی دے دی گئی. تو لگتا یہی ہے کہ وہ جو ایک پریڈکشن ہے کہ اس علاقے میں ایک ایسے حالات کریٹ ہوں گے کہ جب کہ یہ نیوکلیئر وار ہو جائے گی، تو وہ ہی کوئی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سر آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بنائی گئی سازش ہے جو دونوں ممالک کو یعنی ان کے یعنی تعلقات مزید خراب کیے جا رہے ہیں جو پہلے سے ہی گڑبڑ کے شکار ہیں. لیکن سر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پلوامہ کا حملہ ہے، بعض لوگوں کے ہاں یہ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انڈین حکومت نے اور خاص کر مودی سرکار نے ایک ڈرامہ رچایا، کیونکہ اس نے ابھی الیکشن لڑنا ہے، تو یہ ڈرانا دھمکانا پاکستان کو یہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن ابھی وہ اس کی آڑ میں اپنے یعنی الیکشن کمپین کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ وہ اپنے کو تسلی دینے والی بات ہے کہ وہ شاید اپنے اس کے لیے کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور وہ اس نے جیسے کہا کہ میں نے فوج کو پوری کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جو بھی وہ ایکشن کرنا چاہیں کرے، اور آج وہی عمران خان نے اپنی فوج کو کہہ دیا کہ میں آپ کو پوری پاورز دیتا ہوں کہ جس طرح بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں ان کے اٹیک کو یا جو بھی ہے، یا خود اٹیک کرنا چاہیں، پریمپٹ کرنا چاہیں، یہ سب آپ کا کام ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو وہ اس نے اپنی فوج کو کہہ دیا، یہاں عمران نے اپنی فوج کو کہہ دیا. تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ٹیکٹیکل پہلے ہوگا اور اس کے بعد بڑھتا جائے گا. ہندوستان بڑے عرصے سے انڈیا بات کر رہا ہے کہ وہ کولڈ سٹارٹ، کہ وہ فوجیں جو ہیں پہلے ہی ہماری جو بارڈر پر ہی ہوں گی اور وہیں سے ایک دم ہم سٹارٹ کریں گے لڑائی جو ہے. لیکن وہ پتہ نہیں وہ کر سکے گا یا نہیں، کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے اس وقت پاکستان کی وہ ان سے بہتر ہے. پاکستانی فوج جو ہے وہ تقریباً 45 دن لڑ سکتی ہے، اس کی وہ جو طاقت ہے، اور انڈیا کی جو ہے وہ صرف 15 دن لڑ سکتی ہے. تو پاکستان کے پاس بہت ہی بہتر فوج ہے اس وقت، اور جتنے بھی ہمارے ہتھیار وغیرہ ہیں سب انڈیجنس ہیں، جو اسپیشلی ہمارے جو اسلحہ ہے وہ انڈیجنس ہے، پاکستان میں بنا ہوا ہے. تو اس کی کبھی انڈیا کو ہر چیز جو ہے تقریباً امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے انڈیا جو ہے وہ ایک ویک وکٹ پہ ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے. اور ہمارے جو میزائل ہیں، میزائل فورس، وہ انڈیا سے بہت سپیریئر ہے. انڈیا کے ہر کارنر پہ ہمارا میزائل پہنچ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو سمجھنا چاہیے. 34 انسرجنسی چلے ہیں ان کے ملک میں، اور یوں ہی کوئی اس طرح کی لڑائی شروع ہوگی تو وہ انسرجنسیز جو ہیں وہ اور طاقتور ہو جائیں گی. وہ پھر اپنے جو ان کے ایمز ہیں ان کو پورا کریں گی. تو سمجھنے کی بات ہے، انڈیا میں شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ شور ہے، اور اپنے چیخ مچاخ زیادہ ہو رہی ہے، اور کوللی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا وہ اینالائز صحیح نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ مار کھائیں گے. اور اس میں جو ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے وہ ولی عہد سعودی عرب کا جو اس نے کیا. وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد انڈیا گئے، اور انہوں نے جو رول پلے کیا ہے میرا خیال ہے وہ بہت ہی ایک کارگر ثابت ہوگا. اور اس میں کوشش ان کی یہی تھی کہ پورے اس علاقے میں آگ نہ لگے اور یہاں امن رہے.
اس کے بعد امریکہ نے بھی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں امن رہے. تو سارا مسئلہ تو کشمیر سے شروع ہوا ہے. کشمیریوں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے ہیں, ان کے اب وہ قابو نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیا اس کا, اور پاکستان جو ہے وہ یہی کہتا رہا کہ آپ بات کریں کشمیر کے اوپر, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں, اور اس طرح سے پاکستان کو سر ولی عہد آ گئے پاکستان, اس کے بعد وہ انڈیا چلے گئے. انڈیا کا میڈیا آج کل بہت یعنی وہ چلا رہا ہے کہ ولی عہد نے پاکستان کی گود میں 20 ارب ڈال دیے, یہ کر دیا, وہ ایک ایک چیز کو انہوں نے نوٹ کیا. وہ میں نے رپورٹیں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو مشترکہ بیانیہ تھا یا جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی, اس میں بھی مودی سرکار نے اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عادل جبیر, ان سے انٹرویو لیتے بھی انڈیا کے میڈیا نے اور حکومت نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے سعودی ولی عہد اور ان کے وزیر خارجہ سے پاکستان کا لفظ یا پلوامہ کے حوالے سے پاکستان یا پھر دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا لفظ, پاکستان کا نام ان سے اگلوائیں, لیکن وہ ناکام رہے. ابھی وہ بالکل اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے کتنے یعنی فیور میں ہیں؟ نہیں, انہوں نے بڑی عقل مندی سے جو بھی جواب وغیرہ دیے ہیں, اور مجھے تو بس ایسا لگتا ہے کہ ہیں تو وہ نوجوان, لیکن ان کا عقل بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, اور بہت طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے پاکستان کا وزٹ بھی اور انڈیا کا وزٹ بھی, اور آگے جو جا رہے ہیں آگے بھی میرا خیال ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹلی ہینڈل کریں گے. تو پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت اچھا موو تھا ان کا یہاں آنا اور پھر ان کا انڈیا جانا. تو انڈیا میں بھی ان کو بہت اوبگت ہوئی ان کی, اور وہاں پہ بھی ان کے انٹرسٹ ہے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ کریں انڈیا میں, اور ان کے جو تیل وغیرہ کا سارا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ہے وہ. لیکن ان کی تو پوری ہو گئی, آپ سمجھے کہ بہت کامیاب دورے رہے ان کے. لیکن یہاں پہ جو ایران کی طرف سے جو الزام لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ وہاں پہ جو ہوا ہے جس میں کہ جی وہ پاسدارانی انقلاب کے اوپر جی پاسداران والے, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں نے کیا ہے وہ پاکستان میں ہے. تو اس کا بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا برج کا کام کرتا ہے پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان, کیونکہ ان کے اپنے اختلافات ہیں. پاکستان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی ایک پاپولیشن مومنوں کی ہے, تشیع کی ہے, اور دوسرے سنی بھی ہیں. تو یہاں کے اوپر ہمیں ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے جیسے گوادر میں پاکستان نے دے دیا ان کو کہ یہاں وہ بنائیں ریفائنری بنائیں, تو انڈیا کو ایران نے دے دیا تھا, ان کو وہاں ایک ریفائنری بنا کی اجازت دے دی گئی تھی جی, تو وہ بنا رہے ہیں بالکل وہاں ساتھ ہی ہے. تو اس لیے یہ ایک پاکستان کے لیے ایک ذرا مشکل وقت ہے کہ وہ کس طرح بیلنس کرے. افغانستان میں الگ حالات بہت ہی خراب ہیں, وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو پاکستان کے لیے تو مشکلات ہیں, لیکن بس اسی میں شاید کوئی بہتری نکلے پاکستان کے لیے سر اگر وہ حالات کو صحیح کنٹرول کریں. معذرت کے ساتھ سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انڈیا تو روز اول سے ہمیں دمکا رہا ہے, اس کی تو عادت ہے, لیکن ایک پچھلے سال بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا ایران کی بارڈر پہ, تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جیش العدل نے کیا ہے اور وہ کارروائی یہاں پہ کر کے پناہ پاکستان میں لیتے ہیں. اب ایک بار پھر انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا. تو سر یہ بھی پاکستان کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث تو بن سکتے ہیں. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پریشانی کے باعث, اور اس میں تو پاکستان کو بالکل ہی بے رحمی سے پکڑ لینا چاہیے ان لوگوں کو, جیسے عدل یا جو بھی جن کے نام ہے, پکڑ کے ان کو سزا دیں, کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں. انڈیا کی تو اور بات ہے, انڈیا تو اس قسم کے وہ کرتا ہے ایران سے کوئی کنسپریسی کرتا ہے, لیکن ایران میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں بہت محبت ہے. تو سر پھر ان کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ جیش العدل کارروائی انڈیا ایران میں کرتی ہے اور پناہ ان کو پاکستان, یعنی ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کر کے یہ ایک کلیم دیا ہے, اور اس میں پوری ڈیٹیل میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے
کچھ اس کے اندر عورتیں بھی انوالو تھیں جنہوں نے کہ یہ سارا پلاننگ وغیرہ کی تھی. تو اتنا بڑا بیچ میں ایک صحرا ہے ہمارے اور ان کے درمیان، دشت لوت ہے، تو وہ اس کے اندر یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہیں اس قسم کی، اور وہ پورا کنٹرول نہ ان کا اس کے اوپر ہے نہ ہمارا ہے. تو اس وجہ سے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے. تو لیکن یہ کہ پاکستان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اس قسم کی ایک کامن فورس بنا لے جو وہاں پیٹرولنگ کیا کرے اس ایریے میں، اور اس قسم کی کوئی چیز ہے تو ان کو پکڑے. تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ پاکستان چونکہ اپنی طرف پھنسا ہوا ہے تو اس چیز کی طرف اتنا دھیان نہیں گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ان کو بہت اچھے رکھنے چاہیے. چلیں سر، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب، ایک بات بڑی یعنی واضح ہونی چاہیے انڈین آرمی کے لیے، ایرانی فورسز کے لیے، ایرانی چیف کے لیے، کہ پاکستانی فوج کے مقابلے میں انڈیا کی فوج کا اگر مقابلہ کیا جائے، توازن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو پاکستانی فوج 45 دن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، جدید اسلحہ بھی ہے. لیکن دوسری طرف دنیا کے تقریباً تیسرے چوتھے نمبر پہ جو بڑی فوج ہے انڈیا کی، اس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صرف 15 دن کی ہے. صرف دھمکیوں سے میرے خیال میں یہ اس طرح جو ہے نا خطے کے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. اگرچہ میں بذات خود جنرل صاحب کی بات سے بالکل کلیتاً اختلاف کروں گا، اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ تیسری کوئی طاقت ہے جو بیچ میں آ کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو مزید خراب کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پاکستان خود اپنے یہ حالات خراب کر رہا ہے، خود وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، خود وہ ایران کے راستے ہماری طرف دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے، خود اس کا کلبھوشن یادیو ہم نے پکڑ لیا، خود اس کے یعنی انڈیا کے بڑے بڑے نیٹ ورک ہم نے پکڑ لیے. لیکن اب تیسری قوت کون ہے، سمجھ سے بالاتر ہے. پھر یعنی کشمیر کا جو واقعہ ہے اس کو سازش قرار دینا یہ کلیتاً ناانصافی ہے کشمیریوں کے ساتھ، کیونکہ کشمیریوں کے یہ دلی جذبات ہیں، انسانی جذبات ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اس جو عادل بٹ جو لڑکا جس نے یہ فدائی حملہ کیا تھا، جس نے انڈین فوجیوں کے گاڑیوں کے ساتھ گاڑی ٹکرا کے فدائی حملہ کیا تھا، اگر اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس بچے کو بچپن سے ہی انڈین فوج نے اس طرح کے واقعے اور اس طرح کی کارروائی پہ مجبور کیا تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بچہ اسکول سے واپس آ رہا تھا یا اسکول کی طرف جا رہا تھا تو انڈین فوج نے پکڑ کے ان بچوں کے اوپر تشدد کیا اور پھر زمین کے ساتھ ان کی ناک رگڑوائی. اس وقت سے یہ بچہ ایک انتقامی سوچ لے کے وہ بڑا ہوا اتنی حد تک آ گیا کہ آج یہ جوان ہو گیا، اور اس نے اس طرح کی کارروائی کی جس میں اس نے اپنا جو انتقامی جذبہ تھا وہ ظاہر بات ہے اس نے نکالنا تھا. اور یہی بات اس دن عمران خان صاحب نے کہی کہ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کشمیری نوجوان آج اس نہج تک پہنچا ہے تو اس کو کس نے پہنچایا؟ بتائیں، یہ پاکستان نے ایسا کیا. الزام تو ہمارے اوپر لگ رہا ہے، لیکن کیسے یعنی آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ جائیں کسی کے گھر میں گھس جائیں، بچوں کے سامنے ان کی بہنوں کی ماؤں کی عزت تار کریں، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کریں، والدین کے سامنے ان کے بیٹوں کو قتل کریں، ان کی فصلیں جلائیں، ان کے گھر جلائیں، اور پھر آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے سے آپ کو پھول پیش کریں. یہ کیسی سوچ ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور پھر یہ احمقانہ سوچ ہے انڈیا کی کہ آپ نے 7 لاکھ تقریباً 7 سے 8 لاکھ فوج لا کے ہر کشمیری کے اوپر مسلط کر دی ہے. وہاں پہ وہ اسکول بچے نہیں جا سکتے امن کے ساتھ، وہ بچے اپنا کھیل نہیں سکتے، وہ بچے پرامن زندگی نہیں گزار سکتے. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ایک انتقامی جذبہ ہوتا ہے. یہ کس نے یعنی آپ سرعام ان کو سامنے سے ان کو گولیاں مار رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کشمیری آپ کو اس طرح جینے دیں گے؟ ہرگز نہیں.
آزادی کی یہ لہر اٹھی ہے اور کشمیر تو آزادی اس کا مقدر ہے. یہ نوجوانوں کا خون، یہ مقدس خون رنگ لائے گا، کشمیر آزاد ہوگا اور یہ انڈین آرمی، انڈین فوجی اسی طرح ہلاک ہوتے رہیں گے. یہ جی السلام علیکم جنرل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت ٹھیک ہے، میں شکریہ. تیار ہوں. جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جنرل صاحب ہم بات کر رہے ہیں انڈین فوج کی جو دھمکی تھی اور پھر پلوامہ کا جو فدائی حملہ تھا، اس پہ جو پروپیگنڈا انڈیا کا شروع ہوا، ولی عہد آ گئے پاکستان، وہ پروپیگنڈا مزید تیز ہو گیا. ولی عہد پاکستان سے انڈیا گئے تو وہاں پہ ان کی جو امیدیں تھیں سعودی ولی عہد سے، ان کے اوپر پانی پھر گیا. تو وہ پروپیگنڈا مزید تیز ہوتا گیا اور ان کا یعنی چیخنا چلانا مزید تیز ہوتا گیا. اور آج نوبت یہ آ گئی کہ وہاں سے نریندر مودی نے بھی اپنی فوج کو آرڈر دے دیا یا ان کو اجازت دے دی، یہاں سے عمران خان نے بھی اپنی فوج کو اجازت دے دی. تو یہ صورتحال آپ یعنی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو وہ پروپیگنڈے کی بات کر لینا کہ جتنے بھی ثبوت سامنے آئے ہیں جی وہ سب ان کے خلاف جاتے ہیں اور ساری دنیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، جو میں بھی آپ کو باتیں بتانے والا ہوں یہ وہ ہے جو وہ خود کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ نمبر 1 جی کہ حملہ آور وہیں کا رہنے والا تھا. جی نمبر 2 کہ ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ ادھر ہی، وہ بقول ان کے کل انہوں نے اس کو مار دیا، شہید کر دیا، وہ ادھر ہی وہیں پر پایا گیا. نمبر 3 ان کا جنرل کہتا ہے کہ جی یہ بارود بھی وہیں پر میڈ ان انڈیا ہے اور یہ باہر سے نہیں آ سکتا. تو یہ ساری باتیں تو انہوں نے خود کہہ دی. اس کے بعد ان کی سپٹی صاحب ذرا بہت ہی جب ایکسپیکٹ کر رہے تھے سعودی شہزادے سے اور فارن منسٹر سے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ان کی موقف کی تائید ہو، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو سوائے امریکی چند اہلکاروں کے، ان کے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے تائید نہیں کی. اس نے کہا جی جب تک نہیں آ جاتے ہمارے پاس ثبوت میں ذرا انتظار کروں گا. باقی جو آپ دیکھیں کہ جو جنرل سیکرٹری ہیں یو این او کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو بات چیت کرنی چاہیے اور میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی کیا کہہ چکی ہے اور یہ یو کے میں کیا ہوا اور یورپین یونین کیا کہہ رہی ہے. تو یہ باتیں تو سب ہمارے سامنے ہیں. اب یہ بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں یا ہندوستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے دھمکی دی ہو. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا جب ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے جبکہ وہ کوئی بھی نہیں تھی. دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے، اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے اور سوائے کچھ گولیاں نہتے کشمیریوں پر چلانے کے بارڈر پار سے اور کوئی کاروائی نہیں کر سکے. تو اور یہ آج بھی مودی نے تو 2 دن پہلے سے اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا تھا. جی لیکن جو ہمارے وزیر اعظم کی تقریر تھی بہت میرا خیال اس میں تدبر بھی تھا، اس میں اعتماد بھی تھا اور اس میں میسج بھی بالکل کلیئر تھا. نمبر 1 یہ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ انویسٹیگیشن کریں اور پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا قصور ہے. پھر انہوں نے مثال دی افغانستان کی کہ دور سے اور بندوق سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دنیا کی جو طاقت ترین فوجیں ہیں وہ وہاں سے بھی نکل رہی ہیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ نے کوئی شرارت کی تو وہ پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم سوچو بچار میں پڑ جائیں گے، ہم تو اس کا جواب فوری دیں گے. اور آج ہمارے فوج کو انہوں نے فری ہینڈ بھی دے دیا کہ بھی آپ نے جو کارروائی کرنی ہے وہ کریں. اور چونکہ میں ہو کر آیا ہوں اندر سے صادر ہے، سارے باتیں میں بتا تو نہیں سکتا لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں ضرور کہ جو یہاں پر تیاریاں ہیں اور جس قسم کے ٹارگٹ ہم نے چنے ہوئے ہیں جو ان کے جواب میں ہم کریں گے وہ تو پھر وہ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی. اس کے علاوہ جو وہ اپنے اس کی انتخابات کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال ان کی رہی سے ہی عزت بھی ملیہ میٹ ہو جائے گی اور وہ انتخابات میں کیسے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، یہ کام اچھا نہیں ہے. 2 ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ 1.5 ارب لوگ جو ہیں ان کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا سکتی، نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی طرف سے پیس کا ہاتھ، امن کا ہاتھ بڑھایا گیا اور یہ بھی میں کہوں گا کہ امن کی خاطر ہم بڑی حد تک جا سکتے ہیں لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو ہم اس میں بھی بڑی حدود کو چھو سکتے ہیں. اس چیز کا بس اگر وہ خیال رکھیں اور اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی عقل کا مظاہرہ کیا تو اتنا نقصان جو اس علاقے کا ہو سکتا ہے
شاید وہ بچ جائے. جی جنرل صاحب، ابھی میں بات کر رہا تھا جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب سے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو پلوامہ کا فدائی حملہ ہوا، یہ جو واقعہ ہوا، یہ ایک تیسری طاقت نے کوئی سازش رچائی ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو مزید بگاڑنے، مزید خراب کرنے کے لیے. تو سر اس میں کون سی سازش والی بات ہے کہ جب آپ بچپن سے ان کو اتنا ٹارچر کر رہے ہیں کشمیریوں کو، اور جس طرح خان صاحب نے فرمایا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ یہی کریں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس کو ہم یہ کیسے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس تھیوری کا قائل نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرتی ری ایکشن ہے جی ان مظلوموں کا جی جن پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے شواہد ہیں، میں آپ کی توجہ صرف دلاتا ہوں. جی آپ دیکھیے کہ ایران میں ایک واقعہ پیش آیا ایک دن پہلے یا اسی دن، جی اور یہاں پر یہ عین ممکن ہے کہ جذبہ کشمیری کا ہی ہو اور اس کو اس کے لیے سہل بنا دیا گیا ہو کسی اور تیسری طاقت نے، جو یہ چاہتی ہو کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے کوئی کشیدگی پیدا ہو. اس لیے، اور میں صاف کہہ دیتا ہوں، امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے جانے میں خوش نہیں ہے جی اور وہ اپنی مرضی سے نہیں وہاں پہ جا رہا. اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جاتا. جی اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری دنیا دیکھے کہ ایک سبکی کے تحت وہ یہاں پہ نکلے، وہ یہاں پہ کوئی ایسا انتشار یا ایسا واقعہ دیکھنا چاہیں گے پوری دنیا کی تو جو اس طرف ہو جائے اور وہ آرام سے یہاں پہ نکل جائے. تو اس صورت میں آپ یہ کہیں کہ ہاف فالس فلیگ یہ ہو سکتا ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ جو جذبہ ہے وہ تو بالکل کشمیری جذبہ ہے، اور اس کی بنیاد وہ ظلم ہے جو جن کی انتہا کر رکھی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، چھرے انہوں نے استعمال کیے عصمت دری کی، خواتین کی، بچیوں کی. تو یہ تو ناقابل برداشت ہوتا ہے نا کسی بھی قوم کے لیے. تو وہ ان کا ایک قدرتی ری ایکشن ہے. ہاں اس کو اگر سہولت فراہم کر دی گئی اور ٹائمنگ ملا دیے گئے ہوں اس کے ساتھ تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کو کمپلیٹلی یہ کہنا کہ یہ کسی تیسری طاقت نے کرایا، یہ میرا خیال ہے جو جذبہ دکھایا ہے کشمیری مجاہد نے، جس نے اپنے آپ کو اڑایا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. تو میں تو یہ بات تو سر ساتھ میں جس طرح ولی عہد کا دورہ تھا اس سے ایک دو دن قبل یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا، ساتھ میں ایران میں پاسداران انقلاب کے قافلے پہ اس طرح کا ایک دھماکہ ہوا. انہوں نے بھی الزام پاکستان کے اوپر در دیا اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا. اس سے قبل بھی جو واقعات ہوتے رہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جیش العدل نامی تنظیم ہے، وہ کارروائی ایران میں کر کے پاکستان میں پناہ لیتی ہے. تو اس کو ہم یہ بھی ایک الزام ہے یا کچھ ہے یہاں پہ جیش العدل کا کچھ وجود ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فالس فلیگ آپریشن جن کو کہتے ہیں، جی سر، ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایسے نشان بنائے جاتے ہیں جان کے جس سے آپ غلط ڈائریکشن میں آپ کی توجہ مبذول ہو جائے. اسی لیے اس کو فالس فلیگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ کوئی نشان نہیں چھوڑتے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوتا ان کے اوپر نشان صاف نظر آتے ہیں. ورنہ اتنی جلدی الزام لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایران نے بھی کوئی دیر نہیں لگائی، ادھر بھی دیر نہیں لگائی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوتا اندیشی ہے اس لیڈرشپ کی جو بغیر تدبر کے، بغیر غور و فکر کیے ایک دم یہ بات کر لے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کم از کم ایران کے سلسلے میں ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ ان کو جا کے بتانا چاہیے کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ ٹائم کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو یہ ویسے تو ٹھیک ہے، ہماری بھی بہت ساری شکایتیں ہیں ایران سے، اور یہ جو فالس فلیگ کا تصور ہی ہے، اس کی فلسفی یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو ایسا نظر آئے اور آپ کو ایسی نشانیاں سامنے لائی جائیں جن سے پتہ چلے کہ یہ ادھر سے آئی ہے بات، حالانکہ ادھر سے ہوتی نہیں. تو یہ تو پھر مل بیٹھ کر آپس میں تفصیل اندر گہرائی میں جائیں تب جا کے پتہ چلتی ہے. جب فوری طور پہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھا دیں تو پھر تو یہ بڑی مشکل سے یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان چل رہا تھا. یہ باقاعدہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کہیں یہ بالکل قریب نہ آئے، اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں. عوام کی ایک بے شک مائنورٹی میں ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ کروا رہا تھا. پاکستان بار بار کہتا رہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، ایسا کام جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو وہ کون کرے گا. لیکن بہرحال یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نشانیاں اتنی واضح چھوڑی جاتی ہیں جان کے کہ لگتا یہ ہے کہ جب بھی جو بھی کاروائی ادھر ہو وہ ادھر سے ہوئی ہے، جو ادھر ہو ادھر سے ہوئی ہے. تو بس یہ تو معاملہ جو ہے ذرا دھیان سے آگے چلنے والے ہیں.
اس پہ ایک دم لی جرک ریئیکشن جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سر آج نیوز کی ایک خبر ہے میرے پاس ابھی آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران بھی انڈیا کی زبان بولنے لگا اور پاکستانی جو سرحد ہے وہاں پہ یعنی ایران نے اپنے طیارے اس کے اڑ رہے ہیں، پروازیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہم اس کو بھی تشویش سمجھیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کا بلاک بھی ایک ہے، دفاعی ان کے معاہدے بھی ہیں. ایک طرف اگر انڈیا ہمارے لیے مشکل بناتا ہے تو کیا ہم دوسری طرف محتاط رہیں گے یا نہیں؟ جی دیکھیے، جو میری ملٹری اسیسمنٹ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایران ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اول تو وہ ہمارا ایک مسلمان برادر ملک ہے، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ جنگ کا سوچ نہیں سکتے. لیکن صاف ظاہر ہے اگر حملہ ہوا کسی بھی قسم کا تو اس کا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا، بامر مجبوری دینا پڑے گا. لیکن ایران کے پاس ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے، ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ ہمیں تھریٹ کر سکے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. ہو سکتا ہے یہ فالس خبر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور ان کا اگر وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک قسم کا گھر جوڑ تو ہے، تو ہندوستان یہ چاہتا ہو کہ دونوں طرف سے پریشر محسوس کیا جائے. لیکن جہاں تک فوجی توازن کا تعلق ہے یا حکمت عملی کا تعلق ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چاہے افغانستان کی طرف سے فوج جمع ہو جائے چاہے ایران کی طرف سے جمع ہو جائے، جواب ہندوستان کو ہی جائے گا ہماری طرف سے. یہ اس بات میں بالکل کلیئر ہے. سر آخر میں آخری سوال کرنا چاہوں گا، ولی عہد نے پاکستان کا دورہ کیا، اس دورے کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے مختصر سا؟ اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک زمانہ تھا جس میں سعودی عرب کے اور پاکستان کے مثالی تعلقات سے، میں بات کر رہا ہوں شاہ فیصل کے زمانے کی، ادھر سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی، اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے کی، کنگ فہد اور کنگ خالد کے زمانے کی. تو وہ زمانہ تھا جب بہت گہرے تعلقات تھے، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بریگیڈ بھی وہاں پر ایک موجود ہوا جب عراق کی جنگ کی بات تھی. اور ٹریننگ آج بھی پاکستان کی نیوی ٹریننگ دیتی ہے گلف کے بہت سارے کنٹریز کو، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے. ہماری کوارڈینیشن ایئر فورس کے لیول پر بھی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پر ایک کولیشن فورس باندھی ہے ان کا سربراہ بھی ایک پاکستان کا ریٹائرڈ آرمی چیف ہے. تو ہمارے تعلقات بہت تاریخی ہیں، بہت گہرے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نے جو کچھ الفاظ استعمال کیے تھے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے لیے، وہ ٹھیک ہے، ان کا اس طریقے سے جواب بے شک نہ گیا ہو مڈل ایسٹ کے بادشاہوں کی طرف سے، لیکن ان کو دکھ ضرور ہوا ہوگا. اور وہ ابھی اس سے شاید چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے جو پھیلا رہے ہیں جو تجارت ہے اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس کی طرف آ رہے ہیں، جو چائنا کے سی پیک میں بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ والے سارے فیکٹر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہری دور شروع ہو گیا ہے دوبارہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا. اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے بہت تقویت کا باعث ہوں گے، کیونکہ نہ تو صرف فوجی قوت کافی ہے کسی ملک کی حفاظت کے لیے، نہ ہی صرف اکنامک قوت کافی ہے کسی ملک کی حفاظت کے لیے. جی بالکل، آپ کو یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان اگر مل جاتے ہیں تو میرا خیال ایک ایسا بلاک بنتا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں خوب اعلیٰ ترین درجے کی موجود ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، یہاں پہ اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے چل کے ہم تھوڑی سی ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو دورہ تھا جس حوالے سے جنرل صاحب نے بات کی، اگرچہ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم تھا اور اس کو سراہا ہے پاکستان کے ہر فرد نے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، لیکن یہ دورہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے صرف یہی ایک چیز کافی ہے کہ اس کامیاب دورے سے جو انڈیا کو تکلیف ملی ہے، اور انڈیا جو سیخ پا ہے اور جو اس کی یعنی تشویش اور تکلیف، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین میڈیا کی جو مختلف ان کے تجزیہ نگار ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں، ان کے اوپر جو نشر ہونے والی رپورٹیں ہیں، ان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی فتح، جنگی میدان میں تو پاکستان کا مقدر ہے، لیکن سیاسی میدان میں بھی پاکستان کو ایک بڑی فتح ملی ہے. ایک دیکھتے ہیں انڈین میڈیا کی ایک مختصر سی رپورٹ، اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں.
खबर 130 करोड़ भारतीय के भावनाओं की। भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान होता है। हम इसे दिल और दिमाग से सच भी मानते हैं और इसीलिए अपने मेहमान के स्वागत में जी जान लगा देते हैं, कोई कमी ना रह जाए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के मेहमान थे। हमने उनकी मेजबानी की और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नियमों को भी हमने तोड़ा, यानी प्रोटोकॉल को भी। लेकिन उस मेहमान ने आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। इस खबर को देखने से पहले आपको इस खबर से जुड़ी 5 हेडलाइंस देखनी जरूर चाहिए। भारत और सऊदी अरब की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन प्रिंस ने एक मर्तबा भी पुलवामा का जिक्र नहीं किया। और पीएम मोदी का ये अंदाज है, वो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से दिल का रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन इस बार कूटनीति पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह है भारत और पाकिस्तान में क्राउन प्रिंस का बयान। Pakistan facing really great future today with a great leadership. We believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. क्राउन प्रिंस को इमरान खान की अच्छी लीडरशिप दिख रही है और इसीलिए दिल्ली में कैमरे पर पीएम मोदी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पुलवामा पर चुप रह गए। राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजी हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस आतंकवाद पर भारत के जितने साथ खड़े दिखे, उससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ नजर आए। फिर भी भारत की परंपरा है कि अतिथि हमारा भगवान होता है, इसीलिए हमने उनका स्वागत गले लगा कर दिया। हालांकि हमें लगा कि वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ रहे। हमने उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया, हालांकि हमें लगा कि उनका दिल पाकिस्तान के लिए ज्यादा धड़कता है और इस स्वागत का उन्होंने कर्ज भी उतारा। राष्ट्रपति भवन ने कहा, मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूं, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूं। सवाल सिर्फ पीएम मोदी को बड़े भाई मानने का नहीं, सवाल तो देश के उन 40 शहीदों को नमन करने का है। इसीलिए ये सवाल सरकार से भी है कि क्या मेहमान के सम्मान में शहीदों का अपमान सही है? भारत आने से पहले क्राउन प्रिंस पाकिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान से भारत आने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्लान में तब्दीली की। वो पाकिस्तान से सऊदी अरब पहले गए, फिर वहां से भारत आए। ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि वो भारत की भावनाओं का सम्मान रखना चाहते, इसे सम्मान करना चाहते थे। लेकिन भारत पहुंचकर वो उन भावनाओं को भूल गए और पाकिस्तान के पैंतरे में उलझ कर रह गए। सऊदी अरब आज से नहीं, बरसों से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। 2014 में जब पाकिस्तानी रुपया बहुत नीचे गिर गया था, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,000 करोड़ की मदद दी थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को करीब 43,000 करोड़ का कर्ज भी दे चुका है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को 50,000 बैरल कच्चा तेल देने का भरोसा दिया था। और इतना सब करने के बाद अगर सऊदी अरब अब आतंकवाद और मसूद अजहर के मामले में भी पाकिस्तान का पक्ष लेता है, तो भारत को सऊदी अरब से अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना होगा। आतंकवाद वो आग है जो आज भारत को जला रही है, कल दूसरे देशों को जलाएगी। इसीलिए जरूरी बहुत हो जाता है कि हर देश इस आग की तपन को बहुत जल्दी समझ ले। हमें लगा क्राउन प्रिंस इसे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन कैमरे पर उन्हें देखकर और सुनकर भारत की जनता ने कुछ और ही महसूस किया। आज मास्टर स्ट्रोक उसी भारत की भावना है। हमने दिल जोड़ा, लेकिन प्रिंस ने दिल तोड़ा। यही आज का मास्टर स्ट्रोक है और इस खबर का भी। जी नाजरीन, मोदी गया, रेड कारपेट भी बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और मोदी को मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े भाई का यानी बड़ा भाई भी कह दिया। लेकिन इंडियन मीडिया अब भी रो रहा है कि बड़ा भाई कहने से कुछ नहीं होता। पैसे तो तुमने यानी इन्वेस्टमेंट में तो तुमने पाकिस्तान में कर दी है। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लीडरशिप को ग्रेट लीडरशिप का तुमने कह दिया है। पाकिस्तानी सफ़ीर बनने का तुमने कहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं पाकिस्तान, रियाज़ में मुझे पाकिस्तान का सफ़ीर समझा जाए। और दूसरी बात यह है, सबसे बढ़ कर के
پلوامہ کے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر سعودی ولی عہد نے ایک لفظ تک نہیں بولا. وزیر خارجہ سے 2-4 ٹی وی چینلز نے انٹرویو لے لیے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا, اور جس شاندار قسم کا انہوں نے جواب دیا ہے اس سے انڈیا کی تکلیف آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اور پاکستان کو مبارک ہو, یہ بڑی فتح سیاست میں, اور انڈیا کی ظاہر بات ہے اس کے نصیب میں ہی شکست ہے, چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو, شکست اس کا مقدر ہے, بوکھلاہٹ اس کا یعنی اس کا وتیرہ ہے, اور پروپیگنڈا کرنا اس کا ایک یعنی اس کی ایک فطرت ہے جو کہ اس کے خمیر میں شامل ہے. اور صرف یہی نہیں, اگر آپ دیکھیں یعنی جو ان کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی یا اس سے قبل جو انہوں نے باتیں کی, اور پھر یہاں پہ ہم آپ کو سناتے ہیں تھوڑا سا وزیر خارجہ جو عادل الجبیر ہیں, جو انہوں نے انٹرویو دیے ہیں انڈین ٹی وی چینلز کو, کہ انہوں نے کتنی کوشش کی, اس چالاک لڑکی نے کتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کا لفظ تک ان کی زبان سے کہلوائیں, لیکن وہ ناکام رہے. یہ بھی سنتے ہیں. That Masood Azhar is a fit case to be designated a global terrorist? I don't really have much background on this issue, so I'm not in a position to... Does Saudi Arabia believe that Pakistan is doing enough to take action against those terror groups that operate from their territory that target India? I really haven't looked at this issue closely because that's not what we do in the foreign ministry. We're diplomats, we're not law enforcement or security people. During this trip, was the message given to the Pakistani leadership to act on these groups? To their credit, they have worked in the tribal areas. They have lost a huge number of soldiers going after the terrorist groups in the tribal areas. So their view is that they have made a great sacrifice and that they're doing all they can to go after the terror. Saudi Arabia think that Pakistan's doing enough? If you ask me, are we in Saudi Arabia doing enough? I would tell you there is never enough. You have to keep looking for more ways. You have to keep looking for other ways. You have to keep looking for other methods in order to make yourself more effective. You can't have the success and then rest on your use of force کی وجہ. جی ناظرین, یہ وہ باتیں تھی, یہ تھا وہ دورہ جس نے انڈیا کا اور انڈین سرکار کا, انڈین عوام کا دل توڑ دیا. اگرچہ پاکستان میں ایک لابی پہلے سے بڑی متحرک تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان چونکہ آ گیا, خان نے اتنا پروٹوکول دے دیا, F-16 اور F-17 نے اس کا استقبال کیا, اس کو اپنے حصار میں, ولی عہد کے جہاز کو اپنے حصار میں لے لیا, اور پھر خان صاحب نے خود گاڑی ڈرائیو کی, ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا اور اتنا سارا پروٹوکول دیا گیا, اتنا شاندار استقبال کیا گیا. یہی ولی عہد ہے, جب انڈیا جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ لابی, ان کو کیا پتہ تھا کہ اس میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہی فتح نصیب کرنی ہے, اور پاکستان نے جو کچھ کیا اس کی کامیابی کا اندازہ یعنی آپ وہ انڈین میڈیا سے آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس میدان میں کتنی بڑی کامیابی ملی, اور عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے اوپر اس سے ہمارے دشمن ممالک کو کتنی آگ لگی ہوئی ہے, یہ آپ ان کا میڈیا دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی ہر میدان میں کامیابیاں, اور اب تو جس طرح جنرل ضیاء صاحب نے کہا کہ پاکستان کے پاس طاقت ہے, اور جنرل خالد صاحب نے بھی کہا, نعیم خالد صاحب نے بھی کہا کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, امن چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, خطے میں امن چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں. جتنا ہم نے امن کے لیے کوشش کی ہے, اگر انڈیا نے ایسا کچھ سوچا تو پھر خان صاحب چونکہ پٹھان ہیں تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اس بابت سوچیں گے نہیں,
کیونکہ یہ ان کی عادت ہے، وہ کام کر کے بعد میں ہی سوچتے ہیں۔ تو اس بابت انڈیا کو یہ ہمارا دو ٹوک پیغام ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو پاک فوج کو بھی یہاں سے کھلی چھوٹ ملی ہے، اور پاک فوج کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے، چاہے وہ قوت ہو، چاہے وہ دفاعی صلاحیت ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور صلاحیت پاک فوج کو دی ہے۔ 200 ممالک پاکستان میں گھس آئے، ان کی ایجنسیاں گھس آئیں، لیکن پاکستان نے اس دہشت گردی کا جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا وہ دنیا جانتی ہے، اور آج اس کے چرچے ہیں۔ تو یہ ایک کھلا پیغام ہے انڈیا فوج کے لیے، انڈین سرکار کے لیے، انڈین عوام کے لیے جو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے وہاں پہ پاکستان کو یہ کر دو وہ کر دو۔ پہلے بھی ان کی فوج جھوٹ بول چکی ہے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا، وہ جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا۔ ایک بار پھر مودی اس طرح ایک ڈھونگ رچا کے اپنے انتخابات اور اپنی جیت کے لیے پھر انڈین قوم کو، انڈین معاشرے کو، انڈین لوگوں کو ماموں بنا کے اپنے انتخابات میں خود کو دوبارہ برسر اقتدار تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور انڈین عوام ہے جو کہ ان کو اب ان سے کیا شکوہ، ان بیچاروں سے کیا شکوہ جنہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے شاید، لیکن یہ انڈین فوج سے پوچھا جائے، اور بالخصوص وہ فوج جو بارڈر پہ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ قبل، پچھلے یعنی کافی 1-2 ہفتے پہلے جب انڈین آرمی چیف نے اپنے وزیر دفاع سے کہا تھا کہ اگر پاکستان پر حملے کا آپ نے سوچ لیا تو آپ یوں سمجھے کہ جو بارڈر یا جو فوج ہے آپ کی، یا جو کچھ آپ کے پاس ہے، یہ سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا۔ ان کی فوج سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج کیا، وہ بیچارے کیا سمجھیں، وہ کبھی دلی اور کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی فلمیں دیکھ کے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے، لیکن فلموں سے آگے دنیا اور بھی ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔